वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। और व्यूअर्स, ज़िंदगी में हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है या हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या ये काम बहुत मुश्किल है, या शायद ये नामुमकिन है। कभी हमें अपने ख्वाब बहुत बड़े लगते हैं और उसके मुकाबले में हमारे पास वसाइल नहीं होते, और कभी लोगों की बातें हमारे हौसले को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं और लोग हमें ये कह देते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन असल बात यह है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोचने का अंदाज़ होता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि इंसान खुद अपनी ज़ात पर लिमिटिंग बिलीफ सेट कर देता है, और जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। और यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं खुद एतमादी। और ख़ुद एतमादी एक ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और अगर इंसान गिर भी जाए तो वो दोबारा उठने का हौसला होता है उसके अंदर, क्योंकि खुद एतमादी उसको ये ताकत देती है। और अगर सच पूछे तो जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी नाकामी देखी होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया होता। और ख़ुद एतमादी इंसान को ना सिर्फ आगे बढ़ने का हौसला देती है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी डटे रहने का सलीका सिखाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे कि वज़न कम करना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम वज़न कम करने के चक्कर में ख़ुद को बहुत ज़्यादा भूखा रखना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल लगने लग जाता है और हर वक्त थकन रहती है और शदीद हमें वीकनेस भी हो जाती है। तो आज हम न्यूट्रिशनिस्ट से इसी हवाले से बात करेंगे कि भूखा रहे बगैर, कमज़ोरी का शिकार हुए बगैर कैसे हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिफा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर शिफा, सबसे पहले बताएं कि वज़न कम करने के लिए अक्सर लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं क्रैश डाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एकदम से ऐसी डाइट्स करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो सब कुछ छोड़ देते हैं और बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी, या अक्सर लोग तो ये कोक ज़ीरो और डाइट कोक सिर्फ ये पीने लग जाते हैं, और वो एकदम से वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन वो जो एक चेहरे पे फ्रेशनेस होती है या उनकी बॉडी में एक एनर्जी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि एकदम से सब कुछ छोड़ देना सही है? हाँ, ये आपने खुद ही से, जिस तरह आपका सवाल बड़ा सजेस्टिव है, इसके अंदर यही है कि एक्सट्रीम बिहेवियर्स अपनाना, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उसमें ज़्यादा अहम बात यह कि लंबे अरसे तक वो उसको कायम रख सकें, जो उन्होंने वज़न शेड किया है उसको कायम रखना अहम है, लेकिन उसके अंदर हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली हैबिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अगर आपने ऐसी हैबिट्स अपनाई हैं जिसके अंदर एक बैलेंस डाइट मौजूद है और सारी ग़ज़ाइयात, जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो वो ना सिर्फ लंबे अरसे तक कायम होगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। अगर इस तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर्स लिए जाएँ कि सिर्फ चाय या कॉफ़ी या कोई कोल्ड ड्रिंक्स उनके ऊपर गुजारा किया जा रहा है, तो डेफिनेटली चेहरे के ऊपर एक जो बशाशियत है, ताजगी है, वो जाती रहेगी, क्योंकि आपकी बेसिक प्रोटीन नहीं पूरी होगी, डेली रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं पूरी हो रही होंगी। तो इस तरह के शिद्दत पसंदाना रवैये जो हैं वो किसी भी सूरत सेहत के लिए मुनासिब नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, और अक्सर जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते, तो ये क्या सही है करना? इसमें एक्सट्रीम कोई एक राय ऐसे नहीं दी जा सकती कि हर किसी के लिए एक ही चीज़ मुनासिब हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूजुअली यही करते हैं कि काफ़ी देर से रात को नहीं खाते, फिर सुबह को 12 बजे वगैरह करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन है कौन। इफ़ दे आर कॉलेज गोइंग, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, उनको सुबह सुबह एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह ही जिन लोगों का काम शुरू हो जाता है 8 बजे से 7 बजे, तो दे नीड अ बूस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी। तो उनके लिए तो एक नाश्ता बहुत मुनासिब चीज़ है। फॉर पीपल जिनका काम ही 12 बजे शुरू होना है या दोपहर के बाद शुरू होना है, वो अपना ब्रेकफास्ट या जो आप बता रही हैं कि सुबह के औकात में अगर वो कुछ नहीं भी खाते, तो हर किसी के लिए सुबह नाश्ता करना ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए, फॉर पीपल, एडल्ट पीपल हु स्टार्ट देयर डे अर्ली, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नाश्ता करें, और भरपूर ऐसा नाश्ता करें कि बीच में उनको छोटे छोटे स्नैक्स की या तो ज़रूरत ना पड़े, या फिर वो उनके काम में खलल ना हो, या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लो ना हो जाए, या फिर ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी लेथार्जिक ना हो। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, अगर कोई अपनी वेट लॉस जर्नी पर है तो सुबह के नाश्ते में क्या चीज़ें उसकी लाजमी होनी चाहिए? अच्छा, सुबह के नाश्ते में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटीन बहुत अहम है। प्रोटीन पाकिस्तान में जो हम ले सकते हैं वो अंडे से, दही से,
دودھ سے لی جا سکتی ہے, دالوں کی کوئی بنی ہوئی چیز ہو سکتی ہے, شامی کباب وغیرہ ان سے لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ناشتے کو فل فلنگ ہونا چاہیے, یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اناج, ہول گرینز شامل ہوں, اس طرح کے ہول گرینز, اس میں چپاتی ہو سکتی ہے, ہول ویٹ بریڈ ہو سکتی ہے, فروٹس کا ایک پورشن ہو سکتا ہے, ڈیری کا ایک پورشن ہو سکتا ہے, اپنی اس کے استاد کے حوالے سے نٹس ہو سکتے ہیں, یا پھر سیڈز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہر کسی کا ویری بھی کرتا ہے. یہ تو ہم ایک جرنل سا فارمولا دے دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں, بٹ فار پیپل ہو آر ویری بزی اینڈ ایکچولی ویری ایکٹیو, اور بہت جلدی میں بھی ہوتے ہیں, ٹائم صبح کا ٹائم ایک بہت کروشل سا ہوتا ہے, سب جلدی میں ہوتے ہیں, تو اس میں ایک چھوٹا سا کوئی ایسا بریک فاسٹ لے لینا بجائے اس کے خالی پیٹ جایا جائے. چھوٹا سا کوئی ایسا بریک فاسٹ لے لینا جو کہ بہت بوجھل بھی نہ ہو. وہ اس کے اندر آپ کا ہول ویٹ بریڈ ہو سکتا ہے, یا تھوڑی سی چپاتی کا سلائس ہو سکتا ہے, کوئی تھوڑا سا سیریل ہو سکتا ہے, ڈیری ہو سکتا ہے, کوئی ایک سرونگ آف پروٹین ضرور ہے, ابلا ہوا انڈا ہو گیا, انڈا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, یہ چکن کا کوئی ایک پیس ہو سکتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے لینی چاہیے. ٹھیک ہے, کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم مرسلین. وعلیکم السلام. جی مرسلین, سوال کیجیے. مسئلہ یہ کہ مطلب ریٹنگ نہیں ہے اتنی, کھانا پینا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزن ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے بیکاز وہ زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, انہوں نے بڑی اچھی بات بتا دی. میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کھاتے کچھ نہیں پھر بھی وزن بڑھ گیا, جو کہ بالکل پاسبل نہیں ہے, فزکس کے رول کے مطابق نہیں ہے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مرسلین صاحب ماشاء اللہ کافی عقل مند اس لحاظ سے لگ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں کھا رہا ہوں تو بڑھ گیا, تو یہ تو 2+2 4 ان کا صحیح چل رہا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں ذرا کھانے پینے کی اپنی عادات کے اوپر ایک نظر رکھیں کہ کہاں پہ بڑھ گیا ہے, اس کو کم کریں تو اسی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کسی ڈراسٹک اس پہ جانا ہے. ایک یہ کر سکتے ہیں کہ چکنائیاں, گھی, تیل, ان سے ذرا دیکھ لیں کہ ان میں بہت ڈبل دا اماؤنٹ آف کیلوریز دین شوگر اینڈ کاربز ہوتا ہے, ان کو تھوڑا سا کم کر لیں. تلی ہوئی اشیاء, ڈیپ فرائیڈ اشیاء کا استعمال ذرا سبزیوں پہ کریں. والیوم ایٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا والیوم, ایسی چیزیں کھائیں جن لو کیلوری اور والیوم زیادہ ہو, تو اس کے اندر پھل سبزیاں آ جاتی ہیں. جوسز وغیرہ بھی اتنے نہ لیجیے. فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی بڑھا لیں, اگر کوئی ورزش ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ کہیں. اور کھانوں میں اگر تھوڑے تھوڑے بعد کھاتے رہتے ہیں, مسلسل کھاتے رہتے ہیں, تو اس میں ذرا گیپس بڑھا دیں اور بھوک رکھ کے کھائیں, اور جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں. تو اس سے ٹھیک ہے, ایسے کھانا مت کھائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی اپنی ویٹ لاس جرنی پہ ہو تو اس میں اگر اس کا اسنیکنگ کرنے کا دل کرے, بیکاز اکثر 1 بجے یا شام کی چائے کے ٹائم آپ کا اسنیکنگ کرنے کا دل کرتا ہے, منچنگ کرنے کا دل کرتا ہے, تو کون سے ہیلدی اسنیکس ہو سکتے ہیں جو ہم گھر میں بنائیں, اور جو ہم جو پروسیس فوڈز یہاں لیتے ہیں, یا کچھ یہ نگیٹس یا ٹینڈر پاپس, یہ چیزیں فرائی کر دیتے ہیں, تو وہ ان کا بھی اچھا آلٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں. ہاں اچھا، اگر ہم نے چائے کے ساتھ سنیکس لینے ہیں تو اس میں پرائیورٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بہت ہائی فیٹ اور ہائی کیلوری کی بجائے نیوٹرینٹ ڈینسٹی ان میں زیادہ ہو. سو یوزلی وی ٹینڈ ٹو ریکمینڈ کہ آپ ڈیپ فرائیڈ اشیاء ایسی نہ لیجیے. تو اس میں نگٹس وغیرہ یا کوئی بھی چکن کے کباب ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جن کو ایئر فرائی کیا گیا ہو یا کم سے کم تیل میں اگر پکایا گیا ہو اور سارے دن کی ضروریات میں. انڈا ہو سکتا ہے، انڈے کے سینڈوچز ہو سکتے ہیں، ابلے ہوئے چکن کے سینڈوچز ہو سکتے ہیں، نٹس اینڈ سیڈ میں سے کچھ ہو سکتا ہے، ہول ویٹ کے کوئی ایسے کریکرز ہو سکتے ہیں وچ اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے اس کے شوگر فری اگر ہونے ہیں یا ہائی ویٹ ہونے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی منچنگ آن ڈیپ فرائیڈ آئٹمز جیسے لوگ نمکو، بسکٹس، کرسپس، فرینچ فرائز کا بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا مناسب نہیں ہے. اس کے بجائے ہول فوڈ جن میں ہائی فائبر، ہائی پروٹین اور وہی والا رول کہ ذرا اناج ایسا کہ ہول ویٹ کے ساتھ ہو، تھوڑا فل فلنگ ہو اور ایسا مڈل سا. اگر بہت اسنیکس کی ضرورت ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سیڈز بہت اچھی ایک آپشن ہو سکتی ہے، بیجوں کا استعمال. دہی بھی ہو سکتی ہے، دہی کے ساتھ کوئی فروٹ یوگرٹ بنا کے اس طرح کی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شفا یہ بتائیں کہ اگر کسی کو بار بار بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے وہ کیا ایسی چیز کھا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر کہتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو آپ اگر پانی پی لیں، جو میں نے خود بھی آزمایا ہوا، اگر میٹھے کی آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ اگر 1 گلاس پانی پی لیں وہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. تو اکثر ہمارا انہیلدی فوڈ کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے. تو کبھی کبھی تو کھانا از اوکے، لیکن obviously excess of everything is bad. تو ہم کیسے اس کریونگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہمیں بہت زیادہ بار بار بھوک لگ رہی ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بار بار بھوک لگنے میں ہر کسی کا نا ڈفرینٹ ایشو ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ کیا پراپر 3 میلز لیے جاتے ہیں ایک دفعہ جب بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ سکون کے ساتھ پیٹ بھرا جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر ایڈیکویٹ فائبر اور پروٹین موجود ہے، یا بس کوئی ایسی جلدی میں کوئی چیز کھائی اور وہ آپ نکل آئے؟ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اگر ایک دفعہ بیٹھ کے دھیان سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے تو بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں اپنے آپ کو کاؤنسل بھی کیا جا سکتا ہے کہ اب اگر بار بار کھایا جائے گا تو ظاہر ہے وزن گین ہوگا. یہ نروس ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے. دس کین بی آؤٹ آف
स्ट्रेस और एनजाइटी टू, तो एनजाइटी और अगर स्ट्रेस है तो फिर ये बिहेवियरल इशू आ रहा है, उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है. बट डेफिनेटली अगर एक पहले खाना ही बहुत कम लिया गया है और उसके बाद बार बार भूख लग रही है तो वो मीठे की क्रेविंग बार बार होना, अगर वो बहुत मॉर्बिड होती जा रही है और बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं और तवातर के साथ वजन बढ़ रहा है तो इशू है. अदरवाइज इट्स अ नॉन इशू. मीठे की अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो थोड़ी सी मिकदार में मीठा लिया जा सकता है या फिर फल फ्रूट उसकी जगह खाए जा सकते हैं. मीठा इज़ नॉट ऑलवेज बैड, बस उस वक्त इशू होता है जब आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात से वो निकल रहा है, आपकी बॉडी पे उसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं, तब ज़ाहिर ठीक है. क्या चाहिए कैलोरी डेफिसिट पे जाना, क्या ये सही है? कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे तो ही वज़न कम होगा. इसके अलावा जो बाकी जितने भी टोटके हैं वो एविडेंस बेस्ड नहीं है. द ओनली थिंग विच हेल्प्स इन वेट लॉस इज बेसिकली गोइंग इनटू अ कैलोरी डेफिसिट. यानी जितना आप एक दिन में एक्सपेंड कर रहे हैं, आपकी बॉडी जितनी चर्बी घुलाती है उससे थोड़ा सा कम मिकदार में आप खाना खाएंगे तो ही वज़न कम होगा. कुछ लोग इसको मिस कैलकुलेट करते हैं. सब पीपल जब मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारा वज़न नहीं कम हो रहा, हम कम खा रहे हैं. उनका ख्याल है कि वो कम खा रहे हैं, बिकॉज बहुत दफ़ा उनसे पूछो तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं कि जी वो नहीं. अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज वेरी ओबीज, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो बहुत कम खाती हूँ. बैठते साथ ही कहने लगी बहुत ही कम खाती हूँ, बस ये है कि बहुत कमज़ोरी होती रहती है, सर में दर्द होता है, तो उसमें दिमाग में चिकनाई देने के लिए मुझे बार बार घी वाली चीज़ें खानी पड़ती हैं. तो अब वो मैंने क्या उनका कॉन्सेप्ट है, इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज अजीब सी लॉजिक है. लेकिन अगर आप इतना घी इस्तेमाल कर रही हैं तो वो 9 कैलोरीज पर ग्राम दे रहा है, विच मीन्स कि आप बहुत हाई कैलोरी ले रहे हैं. उनकी मोबिलिटी बहुत कम थी, घुटने उनके नहीं ज़्यादा चलते थे, मूव नहीं कर सकती थी और एजिड भी थी, तो मूवमेंट बहुत कम थी. बट बस कि मुझे कोई खुश्की सी हो जाती है घुटनों में. मैंने कहा जी ना तो यहाँ पे आपका तेल जाता है ना ही घुटनों में जाता है, वो सारा आपकी चर्बी बना रहा है. तो इसलिए कैलोरी डेफिसिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो जो घबराहट हो रही है, वो जो ऐसे हो रहा है, उसमें हर कोई समझता है इसका जो इलाज है ना फौरन कुछ ना कुछ ऐसा हाई डेंसिटी हाई कैलोरी खा लेना है. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि हेल्दी डाइट प्लान क्या हो सकता है जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं उनके लिए, और क्या ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा वज़न है वो कम नहीं हो रहा. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर शफाली. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों और घुटनों के दर्द के बारे में. और पहले ये मसला ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता था, लेकिन अब तो नौजवान भी घुटनों और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हमें नज़र आते हैं. तो आज हम ये जानेंगे कि ये मसला क्यों होता है, इतना क्यों बढ़ रहा है और इसका सही इलाज क्या है. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रहमान. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी. अच्छा डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो बताएं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और जो दूसरे हमें जोड़ों का दर्द होता है मुख्तलिफ़ किस्म का, ये उससे कैसे डिफरेंट है? अच्छा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर डेफिनेशन में जाएं, इसका मतलब ये है कि जोड़ों के जो कार्टिलेज का डैमेज जब शुरू हो जाता है तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की उसमें लेबल करते हैं. जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में भी बताया कि ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हमें कॉमनली वो होता है, डायग्नोज होता है और उसके मुताबिक उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है. लेकिन अब जो हमने देखा है कि रीसेंट इसमें ये यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स और पेन नी के साथ या पेन हिप के साथ वो आते हैं. तो यंग पेशेंट्स में थोड़ा सा हमें उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और उनको असेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हमारा थोड़ा सा बचपन से लेके यंग एज तक एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और ये जो सोशल मीडिया यूज़ की वजह से. उसके साथ जो है ना कॉमनली उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो पेन तो होती ही हैं, लेकिन वो पेन बिकॉज ऑफ द जो कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए हड्डी मौजूद होती है जिसे हम यानी सब कॉन्ड्रल बोन कहते हैं, जब उसका डैमेज शुरू हो जाता है या वीकनेस शुरू हो जाती है तो फिर कार्टिलेज का डैमेज शुरू होता है. तो यंग में भी ये डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल ही है. ठीक है. अच्छा डॉक्टर खालिद, ये बताएं कि ऑब्वियसली अगर कोई बीमारी हमारी बॉडी में पैदा हो रही होती है या कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही होती है तो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है, तो यूजुअली हम अर्ली साइंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें उन साइंस का नहीं पता होता. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रही है? अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं जो यूजुअली हम इग्नोर करते हैं?
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اگر ہم بچپن سے اور ینگ ایج میں ہم ان کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں. بچپن میں جو سب سے مین کمپلینٹ بچوں کے حساب سے ہوتی ہے, جو کہ پیرنٹس کافی دفعہ اگنور کرتے ہیں, کہ نائٹ کریمپس یا نائٹ پینز جو بچے میں ہوتی ہے, کہ وہ رات کو اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے گھٹنے میں, میری ٹانگ میں بہت شدید درد ہے. ہم اس کو ٹوٹکوں سے, ہم اس کو جو اوور دا کاؤنٹر ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, کبھی کوئی ٹیبلٹ دے دی, کبھی کوئی ٹیبلٹ دے دی, یا کسی نے بتا دیا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ ایک بڑا ہی اچھا سیانا بندہ بیٹھا ہے, اس سے پٹی کروا لیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, بیسیکلی جو بچپن میں اس طرح کی پین ہو رہی ہوتی ہے, دیٹ از کرائی آف بونز, ہم اس کو کہتے ہیں. کرائی آف بون سے مراد یہ ہے کہ بونز اب لینتھن ہونا چاہ رہی ہیں, اس کی گروتھ ہونا چاہ رہی ہے, لیکن اس کو کیلشیم وائٹامن ڈی پراپر نہیں مل رہا. جب وہ کیلشیم وائٹامن ڈی نہیں ملتا تو رات میں اس کو پینز ہوتی ہیں, کیونکہ بون کی گروتھ نائٹ ٹائم میں ہوتی ہے. تو اس کو پراپر آرتھوپیڈک سرجن یا آرتھوپیڈک فزیشین کے پاس جا کے پراپر ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. اس کی وجہ سے جو لیٹ ایج ہے اس میں بھی ارلی سمٹمز یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ینگ ایج میں اگر میں فیمیل کی بات کروں تو جو پریگنینسی ریلیٹڈ یا لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں, ان میں کیلشیم کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بچے کو بھی اسی سے کیلشیم جانا ہے اور مدر کو اپنی ریکوائرمنٹس کو بھی کوپ اپ کرنا ہے. تو موسٹلی ہم اس وقت اپنے آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہوتے, تو جس کی وجہ سے پینز شروع ہو جاتی ہیں. اور آسٹیو ملیشیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بونز سافٹننگ ہو جاتی ہے, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگننسی یا ایون لیکٹیٹنگ مدرز آفٹر ڈیلیوری بھی 2 ایئرس تک پین کی کمپلینٹس کرتی رہتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی بون سافٹنگ ہو جاتی ہے, جو کہ لیٹ ایج میں جا کے ارلی آسٹیو آرتھرائٹس کا باعث بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر خالد یہ بھی بتائیں کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی ان کی جو موبلٹی ہے, باڈی موبلٹی, وہ کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کے جوڑوں میں اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور اگر ہم لوگ ویٹ لاس کی طرف جائیں تو کیا یہ ریورس ہو سکتی ہے؟ اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹلی یہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ویٹ کی وجہ سے بھی آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے, اور پھر آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی ویٹ انکریز ہوتا ہے. اس کو اگر میں ایکسپلین کروں کہ اگر تو اوور ویٹ بندہ ہے, نارملی اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو روٹین میں رکھنا چاہتا ہے کہ جس میں اس نے واش روم میں بھی اپنا جو انڈین کموڈ ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہے, گھر اوپر ہے, سیڑھیاں چڑھنا کی وہ ہے, نماز نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے, یعنی یہ جو چیزیں ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیچے سے بیٹھ کر اٹھتے ہیں یا ایون سٹیئرز کلائمبنگ میں آپ وہ کرتے ہیں, تو جو آپ کا نارمل ویٹ ہے اس سے 3 ٹائمز انکریز ویٹ اور سٹریس پڑتا ہے جوڑ کے اوپر. تو اگر پہلے ہی بندہ اوور ویٹ ہے تو جوڑ نے اتنا اس کو, جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہے لیکن اتنا وزن ڈالنے کے لیے نہیں بنایا, تو وہ ارلی اس میں ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو لائف سٹائل اور ویٹ کی وجہ سے جو چیزیں آ جاتی ہیں, پھر جب پین شروع ہو جاتی ہیں پھر انسان کھاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے. بونز کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان پہ سٹریس نہ پڑے ان کی کوالٹی بہت زیادہ جلدی گرنے میں آ جاتی ہے. تو یعنی جو اوور ویٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں موسٹلی آسٹیوپروسس بہت ارلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب دوسری بات رہ گئی کہ جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو اگر ہم ویٹ ریڈیوس کر لیں اور اس سے ریورس ہو جائے گا تو یہ بہت لیس لائکلی ہوتا ہے. بہت ارلی سٹیج پہ تو ہوتا ہے, جو اب ریسنٹ ٹریٹمنٹس ہماری ہیں جس میں اسٹیم سیل تھراپی ہے یا انجیکشنز اس طرح کے وسکومیلسنٹ یوز کرتے ہیں جسے ہم جیل والے انجیکشنز کہتے ہیں. اگر گریڈ 2 تک ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو اس کو وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اس کو ہیلنگ میں بہتری ہو جاتی ہے ان انجیکشنز کی وجہ سے. لیکن اگر وہ ایڈوانس ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے تو جسے ہم عام زبان میں کہیں تو جو پرزہ گھس گیا ہے اس نے واپس ریورس نہیں ہونا ہوتا, اس کو گزارے کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں لائف سٹائل کو, باقی چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر خالد یہ بتائیں کہ اگر کسی کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو کیا اس میں اس کو مکمل آرام کرنا چاہیے, یا کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو وہ کرے تو اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی, آسٹیو آرتھرائٹس میں جو ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ڈیولپ ہوتا ہے وہ پٹیلو فیمرل ہوتا ہے, یعنی یہ جو سامنے چپنی والی ہڈی ہے اس کے اندر جو موومنٹ کے ہر موومنٹ میں اس نے پیچھے اپنے نوچ کے اندر جا کے کلک کرنا ہے تاکہ اس کی مسل اسٹرینتھ بھی برقرار رہے. جب یہ مسل ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پیٹیلو فیمرل کریپٹس شروع ہوتا ہے, یعنی نی کے اندر کلکس کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہر موومنٹ پہ ایک کلک آتی ہے. تو وہ کلک اگر پروگریسیولی پینفل کنڈیشن کی طرف جانے کی وہ کرے تو پھر ہمیں آئسومیٹرک ایکسرسائزز ہیں اور پھر کچھ
ایسی ایکسرسائز جس میں سائیکلنگ ہے. ٹریڈ میل تو ہم اوائڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈ میل سے نی کے اوپر تھرسٹ بہت زیادہ آتا ہے. اچھا. تو اس کی بجائے اگر ہم روٹین کی واک شروع کریں, جتنی ایک سلو واک ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سائیکلنگ جم میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سائیکلنگ بہت اچھی ہے. پھر کوڈریسیپس اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہیں اور ہیمسٹرنگ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہم اسپیسیفکلی نی کے لیے بات کر رہے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم آسٹیوآرتھرائٹس کے پیشنٹس جو ہیں وہ نی کے لیے آتے ہیں. تو ایکسرسائزز اس میں ارلی سٹیج پہ بہت اچھا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. لیٹ سٹیج میں اگر بہت ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے تو ہم یہ بالکل بھی نہیں ریکمینڈ کرتے کہ پیشنٹ بالکل ریسٹ پہ چلا جائے. تو ریسٹ میں جانے سے میں نے جیسے کہا کہ بون کے اوپر سٹریس نہیں پڑے گا, مسلس کے اوپر سٹریس نہیں پڑے گا, تو وہ اور ویک ہوتے جائیں گے. دیٹ کین لیڈ ٹو ایگریسونیس آف دا آسٹیوآرتھرائٹس. تو اس لیے اپنے لائف سٹائل میں ایٹ لیسٹ جو مسلس کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہیں وہ ضرور ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں کہ بھئی وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ خیریت میں آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر. سر یہ پوچھنا تھا, میری مسز کو جو جوڑوں کا درد ہے آج تو بالکل جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں, تو اس کا پوچھنا تھا میں نے. کیا ٹیڑھا ہو گیا ہے؟ ہاتھ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جوائنٹ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم وقاص. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہے؟ جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب میری عمر ہے 27 سال اور میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. تو میرے نا لیفٹ میں عام پیسر ہوں, میری لیفٹ سائڈ کے اوپر نا بازو میں کونی کے پاس یہاں سے درد نکل آئی ہے. اور لیکن میچز سے بڑے اہم ہوتے ہیں, تو پھر اس دوران جو ہے نا میں کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا جو ہے نا پریکاشن میجرز جو ہے نا وہ لوں اس حوالے سے, اور کون سی ڈائٹ لوں کہ جو میرا بازو ہے وہ جو ہے نا ٹھیک کے لیے اور میرا کام جو ہے نا وہ بھی ہوتا رہے. ٹھیک ہے. پہلے کالر نے سوال کیا تھا کہ ان کی وائف ہے جو ان کو بہت درد رہتی ہے جوڑوں میں اور ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے. تو یہ جو پہلے کالر کی طرف اگر ہم جائیں تو اس میں موسٹ لائکلی ان کے جو ہے نا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کی وہ پیشنٹ ہیں, جس کی وجہ سے اگر ڈیزیز باڈیفائنگ ایجنٹس نہ لیے جائیں, یعنی ایسی ٹریٹمنٹ نہ لی جائے جس سے جوڑوں کی, بیسیکلی جو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ جوڑوں کی جھلی کی تکلیف ہے, جو انٹرنلی باڈی کا اپنا ایک رسپانس یا مدافعاتی نظام ہے وہ جوڑوں کی جھلی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی اگر تو ہم ان کو نہیں کریں گے تو جوڑ ڈیمیج ہوتے جائیں گے, اور ہاتھوں کے ایون گھٹنوں کے یا پاؤں کے جوڑ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریمیٹولوجسٹ یا آرتھوپیڈک فزیشین سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ان کو دیکھیں گے. ان کے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. ارلی اگر ہم ڈیزیز ماڈیفائنگ ایجنٹس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ ڈیمیج سلو ہو جائے گا, تو یہ ٹیڑھا پن رک جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹیڑھا پن ہو گیا ہے تو وہ ریورس نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ اس کی کچھ سرجریز کی جائیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں کی جائیں. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کی ٹریٹمنٹ لیں تاکہ یہ جو جھلی کے اوپر سوزش کا عمل ہے یہ سلو ڈاؤن ہو جائے. اور ٹوٹکوں یا حکیم کی جو میڈیکیشنز ہیں, خاص طور پہ جن میں اسٹیرائڈز کا وہ بہت زیادہ ایکسیسو یوز کر دیتے ہیں, اس سے اور باڈی کے اوپر ایفیکٹس بھی آتے ہیں, جس کو ہم سائیڈ ایفیکٹس کی شکل میں ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی, اوور ویٹ ہو گئے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ وین ایور ڈائگنوزڈ یو ہیو ٹو گو فار دا ٹریٹمنٹ. آپ کو ٹریٹمنٹ لینی ہی لینی ہے جو ہی آپ کی تشخیص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے کالر نے سوال کیا تھا کہ وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور لیفٹ آرم پیسر ہیں, جی فور آرم پہ ان کا ایلبو پہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وہ ہے. تو یہ موسٹ لائکلی ینگ پیشنٹس میں ہمارے پاس کافی ریپیٹڈلی آتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو اب آپ کی بڑی عید گزری, عید الاضحیٰ, اس کے بعد یہ زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا ٹینس ایلبو کا پرابلم لگتا ہے. یہ ٹینس ایلبو ہوتا ہے یا گولفر ایلبو ہوتا ہے, لیکن یہ جو بالرز یا کرکٹرز ہوتے ہیں ان میں موسٹ آف دا ٹائم یہ ٹینس ایلبو ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یورک ایسڈ کا ہائی ہونا ہے. تو اس کے لیے ان کو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹری ریسٹرکشنز میں ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں, چنے کی دال ہے, چنے ہیں, اور رائس بہت زیادہ یوٹیلائز نہ کریں, اور بوتلیں نہ پئیں. اور باقی یہ ہے کہ اپنا یورک ایسڈ کا ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیں, اور اس کے مطابق پھر فردر ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ ٹینس ایلبو کی کنڈیشن ہے جو کہ ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے آسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر خالد رحمان. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ابھی آ لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर को हर तरह से जदीद बनाने में गैर कानूनी पार्किंग साइट्स अब भी रुकावट हैं। मसरूफ़ तरीन शाहराहों के अतराफ़ में मुनासिब पार्किंग स्टैंड्स की बजाय हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की पार्किंग साइट बना रखी है और इसका अमली मुजाहिरा GT रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और जेल रोड पर नज़र आता है। और ये भी हम जानते हैं कि हर घर में 2 से 3 कार्स मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली बाइक्स भी इतनी ज़्यादा हैं और फिर जब वो घर से निकलेंगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो पार्क होना ही है। लेकिन होगी कहाँ? ऑब्वियसली गैर कानूनी पार्किंग साइट्स पर, क्योंकि मजबूरी है लोगों की, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्क तो करनी है। और जबकि जो शहर की सरकारी रजिस्टर्ड पार्किंग साइट्स हैं, इस पर कार पार्किंग टोकन रेट भी 30 की बजाय 50 से 100 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ एक और स्टोरी है कि अर्बन यूनिट स्टडी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि लाहौर में 83% फ़ज़ाई आलूदगी की वजह ट्रांसपोर्ट को करार दिया गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे चीफ़ रिपोर्टर इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले बताएं कि हम काफ़ी दफ़ा इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर चुके हैं, तो लाहौर में जो पार्किंग के मुख्तलिफ मसाइल हैं ये हल क्यों नहीं हो पा रहे? अच्छा सवाल है आपका जी, कि काफ़ी दफ़ा हमने इस इशू को हाईलाइट किया है और रोज़ाना करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है और शहरी जो हैं लाहौरिये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सताए हुए हैं इसी वजह से। शहर लाहौर में जो है आपको पता है कि किसी से भी पूछ लें, ये जो है प्लान्ड नहीं है। जो सड़क बनी हुई है उसको बाद में प्लान नहीं किया गया और आपके सामने नहर पे आपको अंडरपासेस नज़र आते हैं, मगर जो मरकज़ी सड़कें हैं वहाँ पे अंडरपासेस नहीं हैं। और इसके साथ साथ ट्रैफिक का हुजम भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ अनप्लान्ड शहर में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है डे बाई डे बिज़नेस जो है सरकार करती है कि किस तरीके से इसको चलाना है, इसके फॉलोअप्स किस तरह करने हैं। कोई साइट कहीं पे काम हो रहा है तो उसको किस तरह से SOPs के मुताबिक चलाना है, मगर अभी तक कोई ऐसा हमें जब हम देखने जाते हैं तो नज़र नहीं आता। वैसे कागज़ों में सब कुछ ठीक होता है। अच्छा। अब आप अगर आपने बात की है जेल रोड की, जेल रोड तो बहुत अच्छी शहर है, वहाँ पर तो ऐसा हमें पार्किंग साइट जो है वैसे नज़र नहीं आती कि जिस तरह होनी चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जो है वो फैमिलीज़, जब ज़ाहिर बात है कोई मरीज़ जाता है तो उसकी ओवर चार्जिंग वगैरह की शिकायत हैं, ठीक है। अगर मार रोड की बात करें तो मार रोड की जो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की पट्टी है जो शुरू होती है आपकी नीला गुम्बद से लेकर अलहमरा हॉल तक, अलहमरा हॉल तक जो है वो पार्किंग साइट जो है वो सर्विस लाइन्स में भी नज़र आती हैं आपकी। और अगर आप मार रोड के मेन जगह पे आ जाएं जिसको दिल कहा जाता है लाहौर का, जो कि रीगल चौक है, रीगल चौक में हाल रोड आ जाता है, ये मेन आर्टरीज़ हैं, इसके साथ लिंक्स हैं। हाल रोड आ जाता है, बेडर रोड आ जाता है, आगे आपको हाई कोर्ट की रोड आ जाती है, लिंक्स सड़कें जो हैं उनकी बात हो रही है, नीला गुंबद आ जाता है, अनारकली बाज़ार आ जाता है। उसके बाद ये तमाम रोड जो हैं दूसरी तरफ भी स्टार्ट होती हैं जिसमें अंदरून शहर को ये साथ लिंक करती हैं, जिसमें भाटी, लोहारी, दिल्ली गेट, ग्वाल मंडी, ये तमाम जो सर्कल है ये इसी तरह घूम रहा है। और इसके साथ साथ सर्कुलर रोड है जो कि 5.5 से 6 किलोमीटर की है। इसी तरह मार रोड जो है वो आपका इस्तांबुल चौक से लेकर अपर माल तक जो है वो 5.5 से 6 किलोमीटर दोनों साइड्स हैं। अब ये रेडियस है आपका शहर का, जिसको आपने रोज़ाना चेक करना है। इस चेक के दौरान जो ओवर चार्जिंग करते हैं उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, मगर ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से होती है। एक तो होती है ना डर डर के, ये धड़ल्ले से होती है। मतलब जो पार्किंग माफिया है वो इतनी स्ट्रांग है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वजह क्या है? गवर्नमेंट से ज़्यादा है इमरान साहब? गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट साथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं इन माफियाज का साथ दे रही है गवर्नमेंट? देखिए उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो हमने फिर बताना किसको अगर गवर्नमेंट इन माफियाज के साथ है? देखिए आप जब जाते हैं आप कोई ना कोई उनकी ना जाली जो बुक उन्होंने पकड़ी होती है आज के वक्त में भी, जिस पर हम बड़ा कहते हैं, हम AI पे चले गए। IT पे दूर की बात है, AI पे चले गए। IT पहले आई, फिर AI आई है, तो AI पर चले गए, मगर अभी तक ना हम इस मैनुअल सिस्टम को सेट नहीं कर पा रहे। अब देखिए 2012 में मशीन्स लगी, आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम लगा माल रोड पर ही, वो मशीन्स ही गायब हो गई हैं। नकी मार्केट की आगे मशीन लगाई गई, मशीन ही गायब हो गई है, क्योंकि आपका वो कहते हैं जी हमारा रोज़गार है। रोज़गार क्या है? मेरी आपकी पॉकेट से माली बोझ डालकर ज़्यादा पैसे बटोरना। अब ये देखिए ना, आपका नीला गुंबद अभी साइट तैयार हो रही है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, पार्किंग का सिस्टम सेट होगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है लहर अथॉरिटी का, वज़ीर आला पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके जो चेयरमैन है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो नून लीग के कायद भी हैं। मगर ये है कि इनिशिएटिव जो है वो बड़े अच्छे हैं,
مگر جو اس وقت سسٹم ہے جس کو ہم سنبھالنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مین بولیوارڈ گلبرگ پہ چلے جائیں, اب یقین کریں 100 روپے ٹوکن لیا جاتا ہے. بالکل اچھا وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کو یہ نہیں ہے کہ 100 گاڑی آئی 100 میں سے آپ کی مرضی ہے دے دیں. فیملی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, بندہ 100 روپے دے جاتا ہے. اچھا امبیرنسمنٹ یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ گلٹ فیل کرتا ہے کہ شاید میں کم پیسے دے رہا تھا 30 روپے, وہ 100 روپے دے جاتے ہیں. اب پارکنگ کا ٹوکن بھی لگ گیا, سسٹم بھی ہو گیا ان کا, اور انہوں نے اوور چارجنگ بھی بڑے طریقے سے کر لی. ان کو سمجھایا گیا کہ آپ نے مانگنا اس انداز سے ہے, ٹھیک ہے. آگے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو سینٹر پوائنٹ ہے, یعنی کہ مین بولیوارڈ جہاں پہ کافی شاپس وغیرہ بن گئی ہیں بہت زیادہ, وہاں پر بھی سارا دن یہی سسٹم. اب ایک نیا سسٹم آ گیا ویلے. ویلے یہ ہو گیا کہ اگر پارکنگ والے پکڑے جاتے ہیں تو ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ پارکنگ کمپنی پہ پڑ جاتا ہے. اب جو آگے ویلے رکھ لیتا ہے وہ ویلے تو ایک کمپنی ہے, تو اس کو آپ ہائر کرتے ہیں, اس کو کانٹیکٹ دیتے ہیں, اس کو باہر نکالتے ہیں, وہ آپ کی گاڑی میں سے آپ کو ایز اے ڈرائیور بن کے اتارتا ہے نیچے, آپ کا دروازہ کھولتا ہے, باہر نکلتے ہیں, آپ کو ایک فیل آتا ہے کہ جس طرح میرے لیے ایک پروٹوکول لگا ہوا ہے. تو وہ آپ جب جاتے ہیں کافی پیتے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر آپ 30 روپے نہیں اس کو کم از کم دیتے, آپ 50 روپے 100 روپے 150 روپے ایون کہ 500 بھی دے کر جاتے ہیں. تو دوسری جو سٹوری ہے جو میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ڈویژنل کمشنر کے جو احکامات ہیں اس پر ایک اربن یونٹ اسٹڈی کی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں. دیکھیے آپ کے شہر لاہور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی بڑی ٹریفک ہے. ٹریفک حجم اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کے الرجی, آپ کا ماحول, آپ کا ماحولیات بھی اس کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ڈویژنل کمشنر کی سطح پہ ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ان کو اربن جو یونٹ ہے اس کی طرف سے جو اسٹڈی رپورٹ ہے وہ مکمل ہوئی ہے, اور انہوں نے 83% جو آپ کے شہر میں دھواں ہے وہ یہ جو ٹریفک ہے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ گاڑیوں کا دھواں ہے. اب 83% آپ 83% میں سے 23% بھی کم کر دیں یا 33% بھی کم کر دیں تو 50% پھر بھی رہ جاتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ہو جائے. یعنی کہ آپ کے شہر میں اتنا دھواں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے شہر میں اگر 1.5 2 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو وہ سارے اسی میں ہی ہیں اس وقت انوالو ہیں. ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ایک پراٹھا بن جائے نا تو اگر دھواں پھیل جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کیٹر کرتا ہے, کس طرح سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حل کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ حل جو بیٹھے ہوئے ان کے پاس نہیں ہے, وہ خود پھنسے بنے ہیں اس میں. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں, آپ کو کہہ دیا جائے دونوں گاڑیاں بیچیں, کیا کریں گے آپ آزاد شہری ہیں. بالکل. اچھا آپ تو سیدھا کورٹ جائیں گے نا, میں سو کروں گا, میں یہ کروں. اب مقصد یہ کہہ دیں کہ آپ کے ایک گھر میں 2 گاڑیاں 4 بائکس, اب انہوں نے باہر نکلنا ہے, انہوں نے کاموں پہ بھی جانا ہے. اب کام کوئی ساتھ ساتھ تو ہے نہیں ہے, 15 20 کلومیٹر دور ہیں. سائیکل کا استعمال کرتے ویسے ہی ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح ہم غریب ہیں. صحت بھی بنتی ہے اور اپنے ملک کا اپنے شہر کا خیال بھی رکھ جاتا ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ 5 10 15 فوجدار ظفر موج افسران کی یہ کچھ نہیں کر سکتے, جب تک ہم خود انوالو نہیں ہوں گے, جب تک ہم خود شہر کا لٹرنگ نہیں کریں گے, شہر کا خیال نہیں رکھیں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ہم درخت پہ درخت اکھاڑتے جا رہے ہیں, آپ کا شہر نیچے جا رہا ہے, گراف نیچے آ رہا ہے. کیوں آپ کا نومبر میں آ کر سموگ آ جاتا ہے, دسمبر میں میٹھی راتیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم سموگ سے جو ہے ان کو سموگ کے سامنے اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے جی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, آپ کے جی شادی ہال بند ہو جائیں گے, آپ کے جی کھانے پینے کی جگہ بند ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ سموگ. اب دیکھیں ایک طرف ہم دھند کا نظارہ کرنے جاتے ہیں اور دھند سے پہلے ہمیں سموگ لے کر بیٹھ گئی ہے. اب یہ دیکھیں بیمار ہوتے ہیں 2 مہینے لگتے ہیں صحیح ہونے میں, پھر سردیاں ختم ہو جاتی ہیں. کب شروع ہو جاتی ہے نا, اب جیسے اکتوبر نومبر دسمبر آتا ہے, کب شروع ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ تمام تر چیزوں کا آپ مقابلہ کر کے جی رہے ہیں. اور ہم جب باہر کی کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم جنت میں آ گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت دی تھی ہم نے اس کو دوزخ بنا دیا ہے. اب یہ ان افسران کا نہیں, یہ تو کیا ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کاغذوں میں کھانا پوری کرنی ہوتی ہے, یہ رپورٹ آ گئی ہے, ہم یہ کریں گے, اس کے اوپر 8 ارب لگ جائے گا. اور بھائی 8 ارب میرا آپ کا لگ رہا, وہ تھوڑی لگا رہے ہیں, ہم ہی وہ پیسے پے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے لاہور شہر کے مختلف مسائل کے حوالے سے, اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر تھوڑا سا فوکس کرے اور جو مافیا بے لگام ہو گئی ہیں
ان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم گورنمنٹ سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے عمران اکبر صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ کی ریکویسٹ کا بڑا مزہ آیا جس طرح آپ نے ریکویسٹ کی ہے. انسان پھر یہی کر سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اور بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف اور بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026 اور 2027 بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا, اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی کا بجٹ ہے, مگر گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی ہے. تنخواہ میں تھوڑا اضافہ تو ہوا ہے, مگر مہنگائی کے اس نئے طوفان میں عام آدمی کو ریلیف کی بجائے بس دلاسا ہی ملا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ حکومت کی نظر میں غریب کون ہے, وہ جو کما نہیں پا رہا, وہ مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس دیتے دیتے غریب ہو چکا ہے, یا وہ جو مہینے کا 8,000 روپیہ کما لیتے ہیں, ان کی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس بجٹ کے بعد عام شہری کتنے متاثر ہوں گے, تو ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایکس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر چودھری ظفر محمود صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا چودھری صاحب, سب سے پہلے آسان سوال سے سٹارٹ کروں گی کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ ریلیف ہے یا صرف تکلیف ہی ہے؟ دیکھیے, جس طرح ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہر شخص اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا, نہ عوام, نہ حکومت, نہ بیوروکریٹ, نہ دوسرے. تو بجٹ جو ہے اس میں کافی ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت چل رہے ہیں انڈر IMF فائنینسنگ فیسلٹیز کے ساتھ, تو اس حوالے سے ہم اپنی مرضی سے سارا بجٹ پیش نہیں کر سکتے. سوری. تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کمپیریٹیولی اس سال صرف جس طرح آپ نے تنخواہ دار طبقے کا ذکر کیا ہے کہ صرف 7% ان کی انکریز ہوئی ہیں سیلریز, اور ان کو ریڈیوس کیا گیا 3 سے 6% تک ان کے جو ٹیکسز ہیں, تو اس میں ایک چھوٹا سا ریلیف ان کو ملا ہے. مگر اس وقت جو اس سال بجٹ کا تخمینہ انہوں نے لگایا ہے کلیکشن کا, وہ 15,264 ارب ہے, جو پچھلے سال کا جو کلیکٹ ہوگا فنڈ ریونیو وہ 12,000 ارب ہوگا, تو 3,264 ارب کا ایک ڈیفرنس اور انکریز ہو جائے گا. لیکن وہ بھی مجبوری ہے حکومت کی کہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں کہ جتنی آپ کے ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں صوبوں کا حصہ نکال دیں, تو صوبوں کا حصہ نکالنے کے بعد آپ کو تقریباً 69.64% انٹرسٹ پے کرنا ہے, اور حکومت نے 7,020 ارب لون لینا ہے ملک چلانے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں کوئی اچھا متوازن بجٹ تو نہیں آ سکتا ہے. 2-3 چیزوں میں گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے. ایک تو انہوں نے ریلیف دیا ہے یہ تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا بہت ٹیکسیشن کے اندر. جو دوسرا ریلیف ہے وہ ایکسپورٹرز کے اوپر ہے, کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ فورن ایکسچینج مینجمنٹ ہے. ہمارے ہاں 2 طرح سے فورن ایکسچینج آتا ہے, ایک جو ریمیٹنس آتی ہے جو ایکسپیٹریٹ بھیجتے ہیں باہر سے, اور دوسری ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو وہ دونوں ملا کے ہمیں تقریباً اس کا 90% گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ 80 to 90% امپورٹ کر سکتے ہیں. تو امپورٹ پہ بھی قدغن ہے, اور وہ فورن ایکسچینج مینجمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ پر کیپیٹا رسیٹ جو ہے وہ $150 سے $200 ہے, اور پر کیپیٹا پیمنٹ جو ہے وہ $450 سے $500 ہے. تو اس کے لیے پھر لون لینے پڑتے ہیں اس جو ڈفرینس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اب ایکسپورٹ پچھلے سال گورنمنٹ نے اس کے اوپر 2% سرچارج لگا دیا تھا سپر ٹیکس, اور 2% اس کو کر دیا 1% سے ایڈوانس ٹیکس. تو گورنمنٹ نے اب سپر ٹیکس ختم کر دیا اس کے اوپر, اور 1.25% پہ لے ہیں ریڈیوس کر کے 0.75% کا ایک بینیفٹ دیا ہے ٹیکس کے اندر. تو یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں 6-7 پالیسیز اناؤنس کرے جس کے تحت ہم ملک کے اندر ایک سرکولیشن آف ویلتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ذکر کریں اس کا پراپرٹی کا, تو اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے تقریباً 50% پرچیزر کو, اور جو سیلر ہیں ان کو ریڈیوس کر دی ہیں جو ٹیکسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط اقدام ہے اس حوالے سے کہ یہ صرف ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا جو سوسائٹیز کے اندر ہیں, جو 1 کنال یا 2 کنال کے پلاٹس لے لیتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے گھر بنانا ہے, چونکہ گھروں کی بھی کمی ہے اس میں, اور لوگوں کو اپنے شیلٹر بھی چاہیے. مگر ایک اوپن چھوڑ دینا جس سے انڈسٹری کے اندر سے پیسہ نکل کے پراپرٹی میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو انڈسٹری ریڈیوس پہلے ہی ہو رہی ہے, پہلے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, نہ بھی آپ کو FDI آ رہی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی ایشو ہے, اس میں گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے SAFC کے تھرو, لیکن اس میں بھی فلاز ہیں.
اس میں جتنی دیر تک آپ لوکل بزنس مین کو پوری دنیا میں 70 to 80% انویسٹمنٹ لوکل بزنس مین کی ہوتی ہے اور 20% پھر باہر سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ڈیولپ نہیں کر پائی ابھی تک گورنمنٹ چاہتی ہے کہ باہر سے 100% کوئی پیسے لے کے آئے اور یہاں انویسٹ کرے, اور وہ یہاں پہ ماحول نہیں ہے, یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی ہائی ہے, یوٹیلیٹیز بڑی ہائی ہیں, تو وہ اتنا کمپٹیشن نہیں بنتا ہے. ہم خطے میں سب سے زیادہ ہائی جا رہے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی جو ہے نا امپورٹ سبسٹیوٹ پالیسی لے کے آئے, سمگلنگ سے بھی جان چھوٹے, اور امپورٹ ریڈیوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبسٹیوٹ پالیسی لے کے آئیں, یہاں را مٹیریل جو انگریڈینٹس اویلیبل ہیں ان سے آپ سبسٹیوٹ بنائیں اور اس کو استعمال کریں. دوسرا, گورنمنٹ کو ویلیو ایڈیشن پالیسی لے کے آنی چاہیے. انڈسٹریل پالیسی 14-15 سال سے نہیں اناؤنس ہو سکی ہے, انڈسٹریل پالیسی لے کے آنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک ہماری پرپوزل ہے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے, یا میں پرسنلی اس کو پچ کرتا ہوں. اچھا, یہ جو آپ تجاویز دے رہے ہیں اوبیسلی یا آپ گورنمنٹ کو بھی دیتے ہوں گے, تو کیا گورنمنٹ اس پر عمل نہیں کرتی؟ گورنمنٹ اس پر اس طرح عمل نہیں کرتی اور شاید کر بھی نہیں سکتی ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ 2 روٹس ہیں. ایک روٹ ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں فنڈنگ کرتا ہے اور ہم آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جو پیسے پورے کر کے دیں گے, یوٹیلیٹیز آئی ایم ایف کہتے ہیں انکریز کر دیں. آئی ایم ایف کی ڈکشنری کے اندر بزنس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. وہ یہ نہ آپ کو روکتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر بزنس ایکٹیویٹیز کو امپروو کریں, نہ اس کے اوپر وہ پرپوزلس دیتے ہیں. ان کے پاس ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ نے لینے ہیں پیسے تو آپ نے ری پے کہاں سے کرنے ہیں. چودھری صاحب, یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے اس کو کرش کر کے جو آئی ایم ایف کا پرائمری سرپلس ہے وہ ہم اچیو کر بھی لیں تو ٹیکنیکلی تو وی آر سکسیڈنگ, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اکنامکلی ہم اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک اس طرح فنڈنگ کے اوپر زیادہ عرصہ نہیں سروائیو کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو اپنی مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی اور اس کو سرکولیشن میں لانا پڑے گا اپنی ساری چیزوں کو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر اور یوٹیلیٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹرانگ ایک نظر ثانی کرے, اور آئی پی پیز کے اوپر نظر ثانی کرے تاکہ لوگوں کو اویلیبل چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے. اور سب سے بڑھ کے ایک چیز ہے کہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے کہ گورنمنٹ گائیڈ کرے انڈسٹریز کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو کہ آپ نے کون سی پروڈکشن کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی, کس پروڈکشن کے اوپر کس پیریڈ میں آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. تو R&D ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے نہیں, اس کی بڑی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ R&D ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرے. اور جس طرح اس دفعہ 25% گنے کی کاشت زیادہ ہوئی ہے, تو اب اس کے لیے ایک اور مسئلہ ہوگا کہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر کے شوگر ایکسپورٹ کرائے گی, تو وہ سارے مسائل ہوں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوکس کرے کوئی اسپیسیفک ڈسٹرکٹ, وہاں پہ گنے کی کاشت کو روک کے وہاں پہ کاٹن جو ہے نا وہ کرنی چاہیے گرو. چونکہ ہم اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے جو امپورٹر ہے کاٹن کے وہ پاکستان ہے, تو ہم نے اپنی کاٹن ختم کر کے گنے کو سپیس دے دی ہے, جس سے ہمارا فارن ایکسچینج بھی خراب ہو رہا ہے اور ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بیلنس کریں, اور وہ R&D کے تحت کر سکتے ہیں کہ جتنی ہمیں شوگر کی ضرورت ہے اتنا گنا پیدا کریں, اور جتنی ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے ہم کاٹن کو پروڈیوس کریں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی گائیڈنس سے ہی یہ جو ہے نا ایگریکلچر اور انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ بتائے کہ جی کس چیز میں ایک ہی سال میں ہم گندم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, امپورٹ بھی کرتے ہیں, شوگر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, امپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی R&D نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک ایک اسٹرکچر نہیں ہے جس کو فالو کر کے ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکیں. ہر سال 50 لاکھ آبادی بڑھ رہی ہے ہماری, تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی کس طرح ہم نے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہے. اب دیکھیں اس دفعہ ایکسپورٹ 30 بلین سے بھی نیچے آ گئی ہے, اور اس سے ہمارا فارن ایکسچینج بھی ڈسٹرب ہوا ہے, اس کی مینجمنٹ بھی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے گورنمنٹ نے امیڈیٹلی اس کے اوپر ریلیف دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اب ریلیف دینا کافی نہیں ہے, اس کو فالو اپ میں رکھنا, اس کے اوپر ورکنگ کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا کہ ہم اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس کے لیے پروڈکشن کیپیسٹی ہونا ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی وہ چیزوں کو وافر مقدار میں دستیاب کریں, اور پھر سرپلس ایسے انداز سے ہو کہ وہ ایکسپورٹ کیا جا سکے, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے بجٹ 2026-2027 کے حوالے سے, اور اس میں ٹیکس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے اور کن کن چیزوں پر ٹیکس لگا ہے, اس پر بھی ہم نے بات کی ہے, اور عوام کے لیے کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے, اور اس پر بھی ہم نے ڈسکشن کیا. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے چودھری ظفر محمود صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आजकल हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जहाँ इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी अकेला होता जा रहा है और काम की थकन, बदलते रवैये और ज़हनी दबाव की वजह से लोग तेज़ी से अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं या अपने आप को आइसोलेट करने लग गए हैं। तो आखिर इंसान से यह फ़ासला क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या नफ्सियाती वजूहात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है साइकोलॉजिस्ट मलाइका तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मलाइका, एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये आइसोलेट कर गई है ना, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अक्सर लोग इनको एंटी सोशल कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक होता है आइसोलेशन जिसमें हम कहते हैं अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। एक बंदा बिल्कुल कमरे से निकल नहीं रहा, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, ठीक है, ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा रहा, घर वाले सारे जा रहे हैं शादी पे, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। इसके लिए ना लोग बड़ी एक टर्म और भी यूज़ करते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना, मिलना। अब हम जहाँ तक हम बात करें एंटी सोशल की, एंटी सोशल होता है ऐसे लोग जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मोस्टली हम कहते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं, लाइक ड्रग केसेस होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं एंटी सोशल। आपको वर्ड से पता चल रहा है कि एंटी सोशल अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये है कि एक आइसोलेटेड पीपल होते हैं, आइसोलेटेड पीपल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, ठीक है। अब देखिए वो अकेले रह भी रही हैं तो वो उससे किसी को लॉस नहीं हो रहा। अब एंटी सोशल जो लोग होंगे ना अगेंस्ट द सोसाइटी, ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है वो कुछ सोसाइटी के खिलाफ गलत ही करेंगे, ठीक है। अब जितने ड्रग एडिक्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, नेगेटिव जो सोसाइटी में लोग हैं, वो एंटी सोशल बिहेवियर में आता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है वो, ठीक है। तो आपको लगता है कि आजकल लोग अक्सर हम देखते हैं रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। मैंने पहले भी बात की थी, पुराने ज़माने में किसी को सज़ा देनी होती थी ना तो उसको सोसाइटी से अलग कर देते थे। वो कहते थे कि ये सोसाइटी से दूर रहेगा और वो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होती थी। इसको कमरे में बंद कर दो अकेले, या मतलब और थोड़ा पीछे चले जाए तो वो बिल्कुल जो उनकी एक कम्युनिटी है वो कम्युनिटी से बाहर कर देते थे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती थी, बड़ी गाली होती थी कि हमें कम्युनिटी से अलग कर दिया। लेकिन आजकल हम देखते हैं हम अपनी चॉइस, हम मतलब हमारी खुद चॉइस है कि हम अकेले पनिश कर रहे हैं, बाय चॉइस हम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि इट्स डेंजरस, या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या वो इंसान ऐसे सफर कर रहा है कि वो अपने आप को ऑन पर्पस अकेला कर रहा है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। अकेले रहना इंसान बिला वजह तो पसंद नहीं करता। कुछ लोग होते हैं, चले पर्सनैलिटी वाइज हम कह लें कि ग्रूमिंग हुई है ऐसी कि अकेला बच्चा था, वो अकेले रहना पसंद कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है, उसको बचपन में या फिर वैसे धोखे बहुत मिले हैं, ट्रॉमास बहुत ज़्यादा मिले हैं, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिली होती है, किसी बुली बहुत ज़्यादा किया गया होता है। एग्जैक्टली, उनकी हाइट पे, वेट पे, हम बच्चों को बड़ी आसानी से मैंने देखा है लोग कह देते हैं अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो मोटा है, काला है, कलर फ्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा बच्चा जो होगा वो अकेले रहना पसंद करेगा। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ट्रॉमा जिसको होता है, जिनको रिजेक्ट बहुत किया गया, ट्रॉमा रहा है, वो अकेले रहना पसंद करेगा। सेकंड जो चीज़ है, अब इस वजह से क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज बच्चे में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिसके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही, बचपन में उसको लव नहीं मिला प्रॉपर्ली जो मिलना चाहिए था, उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा। एट दी एंड वो क्या प्रेफर करता है कि मैं अकेले ही रह लेता हूँ। लाइफ में कोई ऐसा सदमा मिला है, लाइक जिस जैसे मोस्टली मेरे पास केसेस आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ। जब रिलेशनशिप इशू की तरफ बंदा आता है तो उसको वहाँ से कोई ट्रॉमा मिल गया है, उसके बाद भी वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा होता, नेक्स्ट वो किसी अगले बंदे पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा होता कि मुझे शायद एक दफ़ा धोखा मिला है, तो वो उसको जनरलाइज कर लेता है कि शायद हर दफ़ा ही मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो लोगों से ताल्लुकात बनाता ही नहीं है, सोशल होता ही नहीं है। आप एक देखें, ओवर जनरलाइज हम कर लेते हैं सिचुएशन को, एक बंदा ऐसा है मतलब सारी दुनिया ही ऐसी है। ये हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म होता है कि आपको एक गलत चीज़ मिली है ना, आप उसको ये कहते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है तो मुझे हर चीज़ गलत ही मिलनी है, तो लोग मेरी लाइफ में हमेशा गलत ही आएंगे, इससे अच्छा मैं अकेले रह लूँ। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि अगर अकेले रहना पसंद करें तो ये आपकी आदत भी हो सकती है, ठीक है, ये आपका बिहेवियर अडॉप्ट भी कर सकते हैं आप सोसाइटी से, ठीक है। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि अक्सर लोग पहले बहुत खुलते मिलते हैं और उनको पसंद आता है कि हम गैदरिंग में जाएं, लेकिन एक टाइम के लिए वो बिल्कुल उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। और जैसे मैं एक टर्म यूज करती हूँ कि मेरी सोशल बैटरी खत्म हो गई है, तो जब खत्म हो जाती है मुझे ये भी नहीं पसंद आता कि कोई मुझसे बात भी करे, क्योंकि मतलब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होती कि मैं उसको जवाब दूँ। क्या ये भी फिर नुकसानदेह है? एग्जैक्टली नुकसानदेह है, क्योंकि देखिए आप अकेले कभी भी लाइफ नहीं गुजार सकते, लेकिन अगर मी टाइम अपने लिए लेना कि आप अपने आप को चार्ज कर लो, तो ये तो नेसेसरी आजकल के ज़माने में है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आप कंटिन्यूस रह रहे हैं, मोस्टली जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 2 वीक से ज़्यादा,
ٹھیک ہے, آپ گھر سے نہیں نکلے. اب دیکھیں می ٹائم کی بات الگ ہے, وہ آپ چلے گھنٹہ نکال لیں دن کا, ایک دن آپ نے چلے میں نے نکال لیا, میں نے اپنے لیے نکالا, میں اکیلے گزارنا چاہتا ہوں. لیکن لگاتار اگر آپ باہر نہیں نکل رہے, ہم کہتے ہیں ہیومن جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. سوشل اینیمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ملے گا, بات چیت کرے گا, اس کا کمیونٹی میں رہنا اس کے لیے بالکل اس کے لیے ضروری ہے. وہ بات چیت کرے گا تو اس کا کانفیڈینس بوسٹ ہوگا. اب ایک بچہ ہے وہ اکیلے رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی کانفیڈینس نہیں ہے. بہت سارے پیرنٹس بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ باہر نہ جائے, وہ غلط باتیں سیکھ کے آئے گا. لیکن ایٹ لیسٹ کچھ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ اوور سینسٹیو جو پیرنٹس ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں وہ بھی اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ جب تک باہر کے بچے سب سے اچھا جھوٹ بولتے ہیں جو اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ان کو چیلنجز فیس کرنا بھی نہیں آتا. جب تک بچہ باہر نہیں جائے گا, وہ لوگوں کو فیس نہیں کرے گا, اس کو کیسے پتا ہے میں نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے, اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. اور پیرنٹس آپ کو پتا ہے ساری زندگی تو ساتھ آپ کے نہیں رہ سکتے, کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملنا ہے, بات کرنا ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو بھی میرا یہی میسج ہے کہ اپنے بچوں کو باہر جانے دیں, لوگوں سے ملنے دیں, بات کرنے دیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے میرے لیے کیا صحیح ہے, کون لوگ صحیح ہوتے ہیں. اور جب تک آپ نہیں ملتے نا, آپ کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا نہیں ہوتا. کیا کانفیڈنس آپ کا بوسٹ نہیں ہوتا. کلاس میں ایک بچہ ہے جو اکیلے بیٹھنا پسند کرتا ہے, جو بات نہیں کرتا کلاس میں, وہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے جب بچوں میں آئے گا آگے تبھی پتا چلے گا میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی ایسے. اچھا ملائکہ, ہم نے بات کیا کہ جن لوگوں کو بچپن میں بہت زیادہ بلی کیا جاتا ہے نا, تو ہم دیکھتے ہیں ان کا سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے, ان کا کانفیڈینس خراب ہو جاتا ہے, یا مسلسل اگر پیرنٹس بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اوور کرٹیسائز کمپیئر کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, تو ان کا کانفیڈینس بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ آج ہم نے یہ ٹاپک چھیڑ ہی لیا, تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آفٹر اے سرٹن ایج آپ خود رسپانسبل ہو اپنی لائف کے لیے, آپ خود رسپانسبل ہو کہ آپ نے ان ٹراماز کو کیسے ہیل کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی وہ دی ہے, اسٹیمنا دی ہے, کہ اتنی کیپیبلٹی دی ہے کہ اگر کچھ 8 سال پہلے ان کے ساتھ برا ہوا ہے, ہاں وہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس سے نکل بھی آئے, کیونکہ پاسٹ از پاسٹ. ہاؤ لانگ آر یو گونا کیپ لیونگ دیئر نا. کچھ لوگ اب اس ٹراما میں رہنا کے عادی ہو جاتے ہیں, وہ اس سے نکل ہی نہیں رہے ہوتے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اگر آپ ایک ٹراما میں ہیں, ڈپریشن, انزائٹی, مجھے نا کچھ لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اداسی اچھی لگتی ہے, اداس رہنا پسند ہے, جان کے دکھی گانے سنتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائٹس آف کر کے روم کی اور بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں چیز کتنی زیادہ ڈینجرس ہے. ایسا بندہ تو مطلب اگر فرض کرے اس کو کچھ ہو جائے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلے, اتنا زیادہ بندہ اکیلا رہ رہا ہے. اب جو اکیلا بندہ ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا اکیلا جو گھر ہے, مطلب اکیلا دماغ جو شیطان کا گھر ہوتا ہے, شیطان ہے. ہاں, تو دیکھیں کس طرح کی سوچ ہے. اور سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا ملائکہ, کہ جو لوگ بہت زیادہ اندھیرے میں رہتے ہیں یا اکیلے میں رہتے ہیں, ان کی وائبریشن بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے, پھر وہ نیگیٹو اینٹیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے مائنڈ میں ملٹیپل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. جو میں نے اسٹڈیز دیکھی ہیں, زیادہ تر جو سوسائڈل کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جو اپنی باتیں شیئر نہیں کر رہے ہوتے, اندر ہی اندر ان کو وہ چیزیں ختم کر رہی ہوتی ہیں. ایک ٹائم کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب لائف ختم کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, یہ جو ہمارے سے پہلے والی جنریشن تھی نا, ملینیلز, جیسے رات کو اگر مغرب کی اذان ہوئی ہے اور آپ کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے ہو, تو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ فوراً آ کے لائٹ آن کر دیں گے کہ اس ٹائم اندھیرا نہیں کرنا. یا اگر ہم بہت زیادہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو جس کو کہتے ہیں زیرو کی لائٹ وہ چلا دیں گے, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ اندھیرے میں اتنی دیر مت بیٹھو. لیکن جو ہماری جنریشن ہے اس کو پسند بہت ہے اندھیرے میں بیٹھنا. ایسٹھیٹک وائب آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, آفس میں بھی کام کر رہے ہیں تو بالکل لائٹس آف کر کے, بالکل آپ نے کوئی کام کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ میرے خیال سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ہم اکیلے رہنا بڑا پسند کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اوور آل لائف ایسی ہوگی ڈارک سی. کیونکہ پہلے لوگ آپ نے دیکھا نا کتنا زیادہ ملتے تھے, اور کلرز ویسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا سوسائٹی میں پہلے کلرفل گاڑیاں ہوتی تھی, اب بلیک اینڈ وائٹ, پھر ہم منیملزم کی طرف آ گئے ہیں. گھر میں ہم دیکھتے ہیں بالکل 2 کلر کے ہم نے پینٹس کرائے ہوئے, ایک بھی کلرفل چیز ہم نہیں رکھتے. ساری چینجز آپ کے اوور آل مطلب لائف پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پہلے جو لوگ تھے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل تھے, تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ریلیشن خود ختم کر دیے, کم کر دیے ہیں. اب اس میں ڈفرینٹ فیکٹر, جیسے میں نے پہلے مینشن کی, کافی ساری چیزیں ہیں. آج کل کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا, بالکل ہم ہر چیز وہ اڈاپٹ کریں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ میں نے یہ دیکھا تھا تو ایسے کرنا ہے. اتنا زیادہ جب ہم کمپیریزن کے بیچ میں, تو ہم اپنی لائف تو نہیں جی رہے کہیں پہ بھی. یہ وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈارک ہونا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہماری لائف ایک ڈارک سائڈ پہ جا رہی ہے, نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہے. اپنی لائف آپ کی کہیں پہ بھی میرے خیال سے نہیں ایگزسٹ کر رہی. اچھا, تو کوئک بتا دیں کہ ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں, اور ہیلدی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو جو تھوڑا سا نا آپ سوشل ہونا شروع کریں. اب اس میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایسے کریں, کوئی جم جوائن کر لیں, ٹھیک ہے, آپ مسجد جا سکتے ہیں,
कोई दिन का एक हिस्सा लाइक 5 to 10 मिनट्स निकलना शुरू करें, वॉक पे जाएं, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, एटलीस्ट 2-4 मिनट तो आप बात करेंगे ना। Exactly. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ऐसे जो आपके क्लोज फ्रेंड थे किसी टाइम पे, उनसे उनको कांटेक्ट करें, कॉल करें, बेशक 1 to 2 मिनट्स, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी आपको फिर से फील होगी पॉजिटिव, जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी एक टाइम पे। ठीक है, अपने जो गेस्ट रिलेटिव्स हैं उनको इनवाइट करें, कुछ ऐसे रिलेटिव जो अच्छे लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले रिलेटिव्स नहीं। ठीक है, अच्छे लोगों फ्रेंड्स को इन्वाइट करें, उनके साथ आउटिंग्स पे जाएं, ये आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, स्मॉल स्टेप से। एकदम से मैं ये नहीं कहती कि आप सारा दिन दोस्तों के साथ गुजारना शुरू कर दें, स्मॉल स्टेप से, लाइक स्मॉल वॉक, स्मॉल जिम और मस्जिद जाएं, कुछ भी ऐसे आप गैदरिंग्स में जाना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें। अगला बंदा नहीं भी करा तो एटलीस्ट अपनी तरफ से एक स्टार्ट लें छोटा सा, ताकि अगले बंदे को भी थोड़ा सा एहसास हो कि मैंने बात करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है किसी एक को तो स्टार्ट करनी पड़ती है, तभी आगे बढ़ती है। तो ये बहुत एक अच्छा सोल्यूशन है, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें और इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है, हमारे पास बिल्कुल लास्ट मिनट है, कि सोशल मीडिया का इसमें नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव रोल है? सोशल मीडिया का नो डाउट नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी रोल है, लेकिन ज़्यादा मैं कहती हूँ यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारी पर्सनल लाइफ काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। हम हर चीज़ में सोशल मीडिया से इम्पेक्ट हो रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम अपने आसपास वाले लोगों को नहीं देख रहे, हम इतना ज़्यादा अपने मोबाइल में गुम होते हैं। इस वजह से कम्युनिकेशन गैप्स भी आ गए हैं। ये वजह है कि हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं सोशल मीडिया के दौर से। और जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में मेंशन की थी ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं रह रहे होते थे अकेले, वो गैदरिंग में जाते थे, उस टाइम हमारे घर के जो बड़े हैं उनसे कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, और वो इस चीज़ को पसंद करते थे, और हम इस चीज़ से चिढ़ते थे कि भाई क्यों इतने लोग क्यों आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने बड़ा नेगेटिव असर भी डाला है कि हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है, इसी वजह से हम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि आजकल लोग आइसोलेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, और साथ साथ हमने एक टर्म को भी डिस्कस किया कि जो लोग रिलेट करते हैं आइसोलेशन और एंटी सोशल को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी मलाइका तारिक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मच, यू वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।